3 روزہ دورے پر پنجاب گیا تھا. اب پنجاب میں پنجاب حکومت کی طرف سے جو رویہ میرے ساتھ، میرے کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ روا رکھا گیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. جب ملک ایک اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہو اور اس طرح کے رویے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر قابض حکمرانوں کی طرف سے روا رکھے جائیں، جس وقت ہمیں قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہو، اور اس وقت ایسا رویہ رکھنا نفرتوں کو مزید ہوا دیتا ہے. وہاں پر ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا. جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، جگہ جگہ پر جو ہے ہمارے لیے لائٹس بند کیے گئے. تو ایک جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے. قابل تشویش اس لیے کہ جب ملک میں یہ حالات ہو اور ایک حکومت، جعلی حکومت ہم کہیں گے کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور اس کے جو ہے مینڈیٹ کے برعکس ان لوگوں کو پنجاب پر مسلط کیا گیا. تو تشویش اس لیے ہے کہ اس وقت ایسا رویہ رکھنا ان لوگوں کی نظر میں یا ان لوگوں کی سوچ میں پاکستان میں نفرت پھیلانا ہے، اور یہ نفرتیں جب بڑھیں گی تو خدا نخواستہ پاکستان کا بہت بڑا السلام علیکم نقصان ناظرین ہوگا. کرام، مکمل تو ہم ویڈیو اس آپ کو کی کچھ دیر کے بعد بھرپور دکھاتا ہوں، الفاظ لیکن میں سب سے پہلے آپ مذمت کو کرتے بتاتا ہیں. چلوں کہ اس میں وقت اپنے پاکستان تحریک انصاف، جتنے بھی تحریک ہمارے لبیک گورنمنٹ کی آفیشلز ہیں آواز بن ان کر سب کو سامنے یہ آئی ہے. ہدایت سنگل دیتا ہوں، پارٹی ہے جس نے جو تحریک ہماری لبیک کے حق بیوروکریسی میں ہے، جو ہماری کھل کر پولیس ہے، بات کی ہے. جو یہ پی ہمارے ٹی آئی کے عمران وزراء فرحت ہیں، ہیں جناب. یہ پنجاب تمام اسمبلی گورنمنٹ میں آفیشلز جو ہے کو پنجاب حکومت کے کہ سامنے کسی بھی لبیک صوبے کے سے حق میں جو ہے وہ واضح طور کوئی پر بھی آواز گورنمنٹ اٹھا رہے آفیشل ہیں، آئے، اور انہوں نے مطالبہ آپ کیا ہے لوگوں کہ نے وہ اس کی سانحِ حمریت کیا ہے اس کے بھرپور اوپر بات کی خدمت جائے. کرنی مزید ہے. انہوں نے کیا کہا، اس ناظرین کو کرام ویڈیو اس کو کے دیکھیں، اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. جو ہمارا پروٹوکول ہے صوبے کا، جو ہماری روایات ہے صوبے کی، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے. اور ان کو جو ہے خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں آئے ہیں. ان کو اپنیت کا احساس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہماری اے آئی پی میں ریلیز نہیں ہو رہی. جو ہمارے مرج اضلاع ہیں وہ وہاں پر کام رکا ہوا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارا تقریباً جو ہے آدھے سال سے زیادہ گزرنے کو ہے، لیکن ہمیں اے آئی پی میں ریلیز نہیں مل رہی. تو ہم وفاقی حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ غلط رویہ بھی پاکستان کو نقصان دے رہا ہے. ایک طرف ہمارا آپ کے اوپر بقایا ہے 4,758 ارب روپے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو آپ لوگوں کی کمیٹڈ رقم ہے، جو آپ لوگوں نے ہمیں ہر کوارٹر میں دینی ہے، وہ بھی آپ ہمیں نہیں دے رہے. اوپر سے آپ جو ہے آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہمارا فسکل ریلیز ہے NFC کے تحت، اس پر میڈیا ٹرائل کرتا ہے. میڈیا میں جو ہے وہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، لیکن یہ تعصب کی بنیاد پر آپ لوگوں نے میڈیا ٹرائل کیا ہے. کیونکہ NFC کے انڈر جو فسکل ریلیز ہے یہ باقی صوبوں کو بھی ملتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ باقی صوبوں کا جو میڈیا ٹرائل ہے وہ نہیں کیا. NFC کی میٹنگ میں بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کا میڈیا ٹرائل کیا ہے، جو ہمارا حق ہے آپ کے ساتھ، وہ ریلیز آپ کر رہے ہیں اور اس پر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، تو اسی طرح آپ برائے مہربانی باقی صوبوں کا بھی ریلیز کریں کہ آپ لوگوں نے باقی صوبوں کو کتنے پیسے دیے ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ پر باقی صوبوں کا کتنا بقایا ہے اور خیبر پختونخوا کا کتنا بقایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس کو میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا وفاقی حکومت پر بقایا ہے وہ نہیں دے رہا، وہ لیٹرز کریں اور ہمیں جو ہے اگلے کیبنٹ میں اس پر بریفنگ دے. اور میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آپ کے لیٹر کا جواب ضرور دے.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس پر کام تیز ہونا چاہیے. جو ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے اس پر عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارا فوکس ہے, تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری نظر بھی آ رہی ہے اور مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے. شکریہ. جاوید اختر کے ساتھ حالیہ ڈبیٹ میں شہرت پانے والے بھارت کے مفتی شمیل کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے متنازع ترین بیان جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اس میں انہوں نے کہا جی میں پاکستان کو اسلامی ملک تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے. تو بہتر ہوتا مفتی صاحب جو ہے ساتھ بتا بھی دیتے کہ 57 اسلامی ممالک میں ہر کون سا ملک جو ہے وہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہاں پہ گائے کا گوشت کرنے پہ کسی قسم کی کوئی منائی نہیں ہے. پاکستان میں تو ہر سال لوگ جو ہے وہ بڑی عید کے موقع پر گائے کو ذبح کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. یہاں تو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور پاکستان میں تو لوگ یہاں پہ سر عام جو ہے مذہبی رسومات بھی ادا کرتے ہیں. لیکن جو ہندوستان ہے وہاں تو آپ لوگ جو ہے وہ گائے کا گوشت کر ہی نہیں سکتے. آپ گائے خرید ہی نہیں سکتے اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس کو قربان کریں گے, اس کی قربانی دیں گے. ہندوستان میں آپ اپنی مذہبی رسومات بھی ادا نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کا قلعہ تھا, اسلام کا قلعہ رہے گا. اور یہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آخری امید ہے. رہی بات اسلامی قوانین کے مکمل طور پر نفاذ نہ ہونے کی, تو آج کل تو کوئی بندہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. آپ ملک کی بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ خود بتائیں کہ آپ خود کمپلیٹ ہیں؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہیں کیا, کوئی برائی نہیں کی ہے, جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کمپلیٹ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان دا اسلامی ریپبلک آف پاکستان نام یاد رکھنا. یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ بیان دیا ہے. آپ کی ساری عمر بھارت کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پیٹریوٹک تسلیم کروانے میں گزر جانی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کسی نے تسلیم نہیں کرنا کہ آپ ٹریو ہندوستانی ہیں.